السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں اللہ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں ایک آیت تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو سورۃ البقرہ کا حصہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جبکہ تم خود نہ جانتے تھے۔ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے طریقے سکھائے ہیں، اور یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا ہی تو وہ رسی ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، کیونکہ اللہ ہمارے لیے غیب میں ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ذکر وہ روحانی کنیکشن ہے جو ہمیں رب سے باندھتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہر انسان اپنے طریقے سے اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی خاموشی سے، کوئی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، کوئی دل میں کچھ کہتے ہوئے، لیکن اللہ کہتا ہے تم سب کو اللہ کو ایسے یاد کرنا ہے جیسے اس نے سکھایا، نہ کہ جیسے تم خود سے سیکھو۔ پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں یہ کبھی خود سے معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جائے۔ اگر ہم نے نہ سکھایا ہوتا تو یاد رکھو اللہ کو یاد کرنا سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ سیکھنا اللہ کی عطا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں اللہ کی کوئی تصویر یا تصور ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ جب بھی کسی سے پوچھو تمہارے خیال میں خدا کون ہے، کیسا ہے، تو ہر کوئی اپنے سوچ اور تجربے کے مطابق جواب دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ طاقت ہے، کوئی کہتا ہے روشنی ہے، کوئی کہتا ہے بس کائنات کی توانائی ہے، کوئی کہتا ہے خدا محبت ہے، صرف محبت۔ لیکن یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے تصورات ہیں، اور حقیقت یہ ہے ہم کبھی بھی یہ نہیں جان سکتے تھے کہ اللہ کیسا ہے۔ اگر اللہ نے خود ہمیں نہ بتایا ہوتا، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان خود ہی دی اپنے ناموں اور صفات کے ذریعے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے اسی طرح جاننا ہوگا جیسے وہ خود چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اگر آپ دنیا کے مختلف لوگوں سے پوچھیں کہ آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو اکثر کہیں گے ہاں خدا اچھا ہے، خدا محبت کرتا ہے، خدا دانا ہے۔ ان کے ذہن میں خدا کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود کو اس سے کہیں بلند تر انداز میں بیان کرتا ہے، ایسا انداز جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا جسے تم نہیں جانتے بھی نہ تھے، یعنی انسان اللہ کے بارے میں کچھ تصور ضرور رکھ سکتا ہے، لیکن وہ تصور ہمیشہ محدود ہوگا، اپنی عقل، اپنے تجربات اور فطرت کی روشنی تک محدود۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی طرف جھکاؤ رکھا ہے، لیکن وہ کامل نور، مکمل پہچان صرف اسی وقت آتی ہے جب اللہ خود اپنے صفات ظاہر کرتا ہے، اور وہ صفات، وہ روشنی ہمیں ملی ہے وحی کے ذریعے، اس حتمی پیغام کے ذریعے جو اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میں بطور ایک طالب علم خود بھی سیکھ رہا ہوں، اور بطور ایک استاد میرا کام یہ ہے اس مہینے کے اختتام پر آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں کچھ ایسا چھوڑ جاؤں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اگر ہم یہ حاصل کر لیں تو ہم نے کامیابی کا ایک عظیم درجہ حاصل کر لیا۔ اسی مقصد کے تحت میں ایک ایسی بات سے آغاز کرنا چاہتا ہوں جو سب کے لیے قابل فہم ہو، کیونکہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں، یہ میں حقیقتاً جانتا ہوں۔ کچھ نے پورا قرآن حفظ کیا ہے، کچھ عربی زبان کے ماہر ہیں، جبکہ بعض افراد ایسے بھی ہیں جو ابھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو شاید صرف 2 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے یہاں ہر سطح کے لوگ موجود ہیں، اور مجھے ان سب کو ذہن میں رکھ کر بات کرنی ہے تاکہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے، چاہے وہ جس سطح پر ہو۔ اور اسی لیے میں چاہتا ہوں ہم ایک بات سے آغاز کریں، اور وہ بات انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلے لمحے میں شیئر کرتا ہوں۔ میں جو کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ صرف علم نہیں، بلکہ اپنے دل کے لیے، آپ سب کے دلوں کے لیے کچھ تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم جان ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ نے نہ سکھایا ہوتا۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے یقیناً اس میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ تو ذکر وہ چیز ہے جو دل والے لوگ کرتے ہیں، اور ہم اسی مقصد سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج اور آنے والے دنوں میں یہ صرف ایک فقرے پر بات کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسا جملہ جو آپ سب جانتے ہوں گے، یا اگر نہیں جانتے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ پرانے قرآن مجید کے مصاحف نسخے دیکھیں تو آپ کو کچھ مختلف انداز میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ قدیم رسم الخط میں لمبی لکیر کی شکل میں لکھی جاتی تھی، یہ کوئی صرف خوش خطی کا انداز نہیں تھا
بلکہ یہ اللہ کی کتاب کے پہلے حرف با کی تعظیم کا اظہار تھا۔ یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم خلیفہ نے اپنے کاتبوں کو باقاعدہ حکم دیا، جب تم بسم اللہ لکھو تو با کو لمبا لکھا کرو۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ محبت اور عظمت کا اظہاری عمل تھا، جس میں وہ قرآن کے آغاز کے پہلے حرف کی بھی تعظیم کرتے تھے۔ سوچے ہم تو بسم اللہ پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین تو اسی ایک حرف با پر رک جاتے تھے۔ اس کے وزن کو، اس کی روحانیت کو دل سے محسوس کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ قرآن کی پہلی آواز ہے، یہ اس وحی کا پہلا لمس ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ عربی کے کچھ علماء، خاص طور پر بصرہ کے علماء، اسے کہتے تھے باء للانساق، جبکہ کوفہ کے علماء کہتے تھے باء العلا۔ سادہ الفاظ میں جب آپ کوئی عمل شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کا وہ عمل با کے ذریعے اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اب وہ عمل چاہے کھانا کھانا ہو، چاہے گاڑی چلانا یا پڑھائی شروع کرنا، اب وہ محض ایک عمل نہیں رہتا بلکہ ایک الہی عمل بن جاتا ہے۔ اس با میں انساخ کا مفہوم ہے، یعنی جس چیز کے ساتھ یہ جڑے وہ اس کا حصہ بن جائے۔ دونوں چیزیں اب الگ نہیں کی جا سکتی۔ مثال، آپ کھانے لگ رہے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ، تو اب کھانا کھانا اور اللہ کے نام سے شروع کرنا الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک روحانی عمل بن گئی ہیں، اللہ سے جڑا ہوا عمل۔ جب میں کہتا ہوں بسم اللہ تو اب میرا کھانا کھانا اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ یہ عمل اب صرف کھانا نہیں بلکہ اللہ کے نام سے کیا جانے والا عمل بن گیا۔ اب یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے، ہماری زندگی کے کچھ اعمال اللہ کے نام سے جڑے ہوتے ہیں اور کچھ عمل اللہ کے نام سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ عمل اللہ کے نام سے منسلک نہیں رہا۔ لیکن اگر ہم بسم اللہ کہہ دیں تو اب وہ عمل اللہ کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ سوال یہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے بسم اللہ کہو یا نہ کہو؟ کھانا تو ویسے ہی کھایا، برگر کا ذائقہ بھی وہی، جوس بھی وہی، پھر فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، جب تم اللہ کے نام سے کوئی عمل شروع کرتے ہو تو وہ عمل برکت سے بھر جاتا ہے۔ لفظ برکہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے جیسے اونٹ ریت میں بیٹھ جائے اور پھر وہیں جم جائے، گہرائی میں اتر جائے۔ یہی تصور ہے برکت کا، کہ کوئی چیز صرف ٹھہر جائے نہیں بلکہ گہرائی اور اثر پیدا کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے بسم اللہ کہہ کر جوس پیا تو وہی جوس ہے، لیکن اللہ کا نام اس سے جڑ گیا، اب اس میں زیادہ فائدہ آئے گا، زیادہ غذائیت، زیادہ روحانی روشنی، ذہنی کشادگی، اور وہ فائدے جو نظر آنے والی دنیا اور غیب کی دنیا دونوں میں شامل ہوں گے۔ جسم کو بھی فائدہ ہوگا، دل کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ سب کچھ آپ کو تب نہیں ملتا اگر آپ بسم اللہ نہ کہیں۔ تو اب ہمیں سیکھنے کا یہ ملا کہ ہمارے روزمرہ کی بہت سی چیزیں بغیر بسم اللہ کے در حقیقت ادھوری رہ جاتی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں بسم اللہ تو میں در حقیقت کہہ رہا ہوتا ہوں، یا اللہ میں یہ کام تیرے نام کے ساتھ کر رہا ہوں، تیرے نام کے بغیر یہ کام نامکمل ہو سکتا ہے۔ اگر تیرے نام کی برکت شامل نہ ہوئی تو مجھے اس سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جو میں چاہتا ہوں۔ اب ذرا لفظ اسم نام پر غور کریں۔ بسم اللہ میں جو اسم آتا ہے، عربی کے کچھ علماء کہتے ہیں یہ لفظ سمون یا سمتون سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، شرافت، عظمت۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم در حقیقت یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا نام بلند و بالا ہے، تیرے نام مقدس اور محترم ہے، ہم ان ناموں کی عزت کرتے ہیں اور تیرے ان عظیم اسماء کے ذریعے یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ یعنی ہم نہ یہ صرف اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے اسماء کی عظمت کو بھی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تو صرف یہی کہنا بھی ہمارے لیے شرف ہے، یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا نام لینے کی اجازت ملی، یہی ہمارے لیے فخر ہے۔ ہم سے پہلے جو قومیں تھیں جنہیں کتاب دی گئی جیسے بنی اسرائیل، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ کے نام کے ساتھ الٹا رویہ اپنایا۔ انہوں نے کہا اللہ کا نام اتنا مقدس ہے کہ اسے زبان پر لانا بھی گناہ ہے، اللہ کو اصل نام سے نہ پکارو، کوئی دوسرا کوڈ نام رکھ لو۔ ان کے بعض علماء تو کہتے تھے اللہ کا نام لینا گستاخی ہے، بس کسی اشارے سے یہ رمز میں ذکر کرو، نام نہ لو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آ کر یہ سب کچھ ختم کر دیا۔ قرآن کے آغاز میں ہی اللہ ہمیں سکھاتا ہے میرے نام سے پکارو، میرا نام لو، ہر کام میرے نام کے ساتھ کرو۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں بسم اللہ۔ جیسے کھانے کی مثال لیجئے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی رزق عطا کرنے والا ہے، تو ہی پائیدار کرنے والا ہے۔ جب ہم کھانے لگتے ہیں تو ہم اللہ کی صفت الرزاق کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہی رزق عطا کرتا ہے۔
لیکن ہم نہیں کہتے بسم الرزاق، ہم کہتے ہیں بسم اللہ۔ جب کوئی ڈاکٹر مریض کا علاج کر رہا ہو اور جانتا ہو کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ، وہ نہیں کہتا بسم الشافی، حالانکہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ جب مریض ICU میں ہو اور اس کی سانسیں کمزور ہوں تو اللہ ہی زندگی عطا کرنے والا ہے، المحیی یا الحی القیوم، پھر بھی ہم نہیں کہتے بسم المحیی یا بسم الحی، ہم بس کہتے ہیں بسم اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ وہ واحد نام ہے جو اللہ کی ہر صفت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم دراصل یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیرا ہر نام، ہر صفت، ہر رحم، ہر طاقت، ہر علم، ہر حکمت، ہر منصوبہ، ہر شفا، ہر غصہ، ہر قدرت، سب کچھ تیرے ہی حوالے کر رہا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کے تمام ناموں کو یاد بھی نہیں رکھتے، اور جنہیں یاد رکھتے ہیں وہ بھی اکثر اس وقت ذہن میں نہیں آتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ عظیم رحمت دی کہ جب ہم کوئی کام شروع کریں تو ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اللہ کے کس نام کی ضرورت ہے۔ شاید ہمیں اللہ کی شفا کی ضرورت ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہمیں کوئی بیماری لاحق ہے۔ شاید ہمیں اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی خطرہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ شاید ہمیں اللہ کی حکمت کی ضرورت ہے یا اللہ کے علم کی، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم ہر اس چیز کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہمیں ابھی اس کا شعور بھی نہیں۔ جب ہم اللہ کے نام سے پکارتے ہیں تو یاد رکھو اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب میں کہتا ہوں بسم اللہ تو میں اپنے تمام مسائل، وہ بھی جو مجھے پتہ ہے اور وہ بھی جو مجھے پتہ نہیں، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ دلوں کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں اور وہ بھی جو میرے لاشعور میں ہے، یعنی وہ ضروریات جو مجھے خود بھی نہیں معلوم، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں اللہ تو میں دراصل ان سب صفات کو پکار رہا ہوتا ہوں جو میں جانتا بھی نہیں۔ اب میں نے پہلے بتایا تھا کہ بسم اللہ پر 2 نشستیں درکار ہوں گی، کیونکہ ایک مکمل نشست میں صرف اس جملے پر دینا چاہتا ہوں الرحمن الرحیم، کیونکہ عام طور پر ہم مختصر کر کے کہتے ہیں بسم اللہ اور بس آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے خود ہمیں ترغیب دی کہ ہم کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بے شمار صفات اور ناموں میں سے اللہ نے یہ صرف 2 چنے، اور یہ بات ہم سب کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ بسم اللہ کے جملے پر ذرا گہرائی سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آسان انداز میں، تاکہ ہر سطح کا سننے والا سمجھ سکے۔ میں عربی زبان کے کچھ نحوی اصول ذکر کروں گا، لیکن ان کو سادہ انگریزی اور اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ علم کا بوجھ نہ لگے بلکہ ایک نعمت محسوس ہو۔ مثال کے طور پر، میں اس چابی سے گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں یا میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں اس چابی سے، دونوں جملے ایک ہی مطلب رکھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے پہلے جملے میں چابی کو مقدم رکھا گیا، یعنی اسے جملے کی ابتدا میں لایا گیا۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں میں نے گاڑی سٹارٹ کی چابی، لیکن جب ہم کہتے ہیں چابی سے میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس میں زور آ جاتا ہے۔ اب ذرا سوچو، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ کسی بھی عمل کی ابتدا میرے نام سے کرو، اللہ کے ذکر کو پہلے رکھو، عمل کو بعد میں۔ جب آپ کام پر جا رہے ہوتے ہیں تو دماغ میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے، جلدی نکلنا ہے، دفتر پہنچنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے بس۔ جب آپ تاخیر سے ناشتہ کر رہے ہوں تو صرف یہی خیال ہوتا ہے یہ پلیٹ ختم ہو، بچے اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی کرو، بس آ رہی ہے۔ یعنی ہماری توجہ ہمیشہ سامنے والے کام پر ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کسی بھی عمل سے پہلے میرا نام کو یاد کرو، اللہ کا نام پہلے، کام بعد میں۔ بسم اللہ کہنے کا مطلب ہے جو کچھ بھی میں کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں، پہلے اسی کو یاد کرتا ہوں، پھر کام کی طرف جاتا ہوں۔ اس سے دل میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، میری طاقت، میرا علم، میری کوشش کچھ بھی نہیں اگر اللہ کی رحمت، محبت، ہدایت اور قدرت میرے ساتھ نہ ہوتی۔ یہ جملہ بسم اللہ در حقیقت ایک اعلان ہے کہ یا اللہ میں جو کچھ بھی کروں گا تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ جو طلبہ عربی گرامر نحو پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ بات زبردست ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ سیکھا تھا تو میرے دل پر واقعی بوجھ سا آ گیا تھا، حیرت کا۔ عربی نحو میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تقدیم اور تاخیر، یعنی کسی لفظ کو جملے میں پہلے یا بعد میں رکھنا۔ مثلا اگر آپ کہیں میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا تو یہ عام ترتیب ہے،
لیکن جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو اب اللہ کا نام پہلے آ گیا. تو جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم اصل میں یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ میرے دین میں، میری زندگی میں میری کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہوتی اگر میں اللہ کے نام سے آغاز نہ کرتا. یہ ہے ایک مومن کی زبان سے نکلا ہوا اعتراف عاجزی. میری ہر کامیابی، ہر بھلائی، ہر عمل اللہ کے نام کے بغیر کچھ بھی نہیں. ہمارے کچھ علماء کا ماننا ہے کہ لفظ اللہ دراصل الہ سے نکلا ہے، یعنی دونوں آپس میں مربوط ہے. لیکن دوسرے علماء نے بہت مضبوط دلائل دیے ہیں کہ الہ اور اللہ دو الگ الگ الفاظ ہیں. یعنی اللہ کوئی مشتق یا نکلا ہوا لفظ نہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا اصل ذاتی اور ابدی نام ہے. اور یہ نام اللہ تمام پچھلی آسمانی کتابوں میں اسی شکل میں یا تلفظ میں موجود رہا ہے. چاہے زبان کوئی بھی ہو، اللہ کا ترجمہ یا مکمل تعریف آپ کسی زبان میں نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر ترجمہ پذیر نام ہے. اب سوال آتا ہے تو پھر الہ کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن اس الہ کے معنی، گہرائی اور پیغام کو ہم جلدی ہی انشاءاللہ اگلے حصے میں سمیٹ کر بیان کریں گے. عربی زبان میں الہ کا مطلب صرف عبادت کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کا ایک اور گہرا مفہوم بھی ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان مکمل بے بسی میں ہو، سمجھے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور دل سے ایک ہی صدا نکلے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے. جیسا کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پر زور زور سے دستک دے یا کھڑکی توڑنے کی کوشش کرے تو آپ پہلے کس کو پکارتے ہیں؟ پولیس، اہل خانہ، یا بس چیخ پڑتے ہیں؟ یہی ابتدائی چیخ، یہی بے اختیار فریاد عربی میں الہ کہلاتی ہے. اور اسی لیے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں سوائے اللہ کے، بلکہ ہم یہ بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی امید نہ ہو، جب دل میں گپ اندھیرا ہو، کہ جب کوئی بچانے والا نہ ہو، تب صرف اللہ ہی ہے جس کی طرف دل لپکتا ہے. الہ کا مطلب ہے جس کے بغیر دل چین نہ پائے، جس سے دل ٹوٹ کر محبت کرے، جس کی طلب میں انسان بے قرار ہو جائے. اور یہی وہ معرفت ہے جس سے جملہ مکمل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.